اسی کے عظیم اور جلیل نام میں آپ سب کی خدمت میں لاہور یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل سے پادری امجد نعمت کا سلام پہنچے۔ آئیے عزیزو عبادت کا باقاعدہ آغاز کریں اور اس وقت خدا کے پاک کلام میں سے ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھیڑ دیکھی تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اسے کہا کہ لومڑیوں کے پھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اسے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح با اختیار طریقے سے تعلیم دیتے تھے اور ان کی زندگی کے وسیلہ سے بہت سارے معجزات رونما ہوئے، اور لوگ متاثر ہو کر خداوند یسوع مسیح کے اختیار، تعلیم اور معجزات سے متاثر ہو کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتے، اور ایک بہت بڑے جمع غفیر بھیڑ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ اکثر رہتی تھی، اور خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے، اور وہاں پر ایک فقیہ نے، یعنی ایک یہودیوں کے استاد نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ گویا وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بننا چاہتا تھا، اس کی یہ خواہش تھی۔ اور یاد رہے، خداوند یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں میں مختلف لوگوں کے مختلف شاگرد تھے، اور شاگرد کا مطلب ہے شاہ کے گرد رہنے والا شخص، یعنی اپنے استاد کے چوگرد رہنے والا شخص، اور اپنے استاد کی سے تعلیم حاصل کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے قابل بن سکے۔ سو اس فقیہ اور فریسی کی بھی خواہش تھی، فقیہ کی خواہش تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بنے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، لومیوں کے پھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خداوند یسوع مسیح نے اس کی اس خواہش کو پورا نہ کیا، اور اپنے ساتھ شاگرد ہونے کو قبول کرنے کی بجائے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا؟ یاد رہے کہ فقیہ جو ہے وہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بہت ہی قابل احترام لوگ ہوتے تھے، کیونکہ شریعت کے استاد شریعت کی باتوں کو تعلیم دینے والے تھے، اور ایک بڑا اہم پروٹوکول ہوتا تھا، اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور ان کا بڑا اختیار ہوتا تھا۔ اس شخص کی خواہش تھی کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تو میرے استاد کے شاگردوں سے زیادہ ہیں، سو میں خداوند یسوع مسیح کے پاس کے ساتھ رہ کر زیادہ عزت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں، اور میں بھی اور بہت سارے دنیاوی مراد کے حصول کی خواہش اس کے اندر ہوگی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو جو فقیہ تھا اسے کہا، لومیوں کے پھٹ ہوتے ہیں اور پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ یاد رہے، یہودیوں کے نزدیک جو ہے وہ لومڑیاں قابل نفرت جانور سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ فصلوں کو تباہ کرتے، اور دوسرا اس کو مکاری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس نفرت انگیز جانور سے تشبیہ دے کر کہا کہ ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ گویا زمین پر خداوند یسوع مسیح کی کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی مکان نہیں تھا، حالانکہ بہت سارے لوگ جب خداوند یسوع مسیح کسی بھی شہر، کسی بھی علاقے میں تشریف لاتے، بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں قبول کرتے، ان کی دعوت کرتے، ان کی خاطر تماشا کرتے، ان کو اپنے گھر میں اتارتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا اپنا کوئی
گھر نہیں تھا۔ یہاں پر آج خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ انجیل کی خدمت کریں، لیکن کیا خداوند یسوع مسیح نے اسے بلایا ہے؟ آج بہت سارے لوگ خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہیں جاننا چاہیے، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ کیا خدا نے انہیں اپنے ساتھ خدمت کے لیے چنا ہے؟ کیا وہ کسی بڑے پاسبان کی دنیاوی مادی روحانی برکات سے جو ہے وہ متاثر ہو کر خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا حقیقت میں کیا واقعی خداوند یسوع مسیح نے ان کو خدمت کے لیے بلایا ہے؟ اور آج ہمیں اس بات کا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک اور شخص جسے خداوند نے خود کہا، ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ ممکن ہے کہ اس شاگرد کو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور یاد رہے جب اس شاگرد کا لفظ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 12 شاگرد جن کو خداوند یسوع مسیح نے ساری رات دعا کرنے کے بعد چنا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے دوسرے لوگ، ان کو بھی بائبل مقدس میں شاگرد کہا گیا ہے، اور یہ کسی اور شخص کے بارے میں ہے۔ اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ مجھے پہلے اجازت دے کہ میں اپنے باپ کو دفن کروں۔ بظاہر یہ بات اور خواہش اچھی ہے، اور یاد رہے کہ یہودیوں میں بھی یہ دستور تھا کہ جب ان کا بزرگ، گھر کا کوئی فرد بزرگ ہو، اور اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جب تک اپنے خاندانی امور کو سر انجام نہ دے اس وقت تک کوئی کسی اور کام میں وہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا تھا۔ استثناء اس کو ملتا تھا جب تک وہ اپنے خاندانی فرائض کو سر انجام نہ دے۔ لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو اس شخص کا باپ جو ہے وہ مر چکا تھا، نہ مرنے کے قریب تھا۔ بزرگ ضرور تھے لیکن نہ مرا تھا نہ مرنے کے قریب تھا۔ اور اس شخص کی خواہش کیا تھی؟ یاد رہے کہ جب تک گھر کا سربراہ زندہ رہتا ہے یہودیوں میں اور مرنے کے قریب ہوتا ہے یا مرنے کے بعد ان کی جائیداد پھر بیٹوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس شخص کی یہ خواہش تھی اور اپنے باپ کی پراپرٹی پر نظر تھی اور اپنے باپ کی جائیداد میں جو حصہ اس کا بنتا ہے اس کی خواہش تھی کہ میرا باپ جب مر جائے گا، مجھے میری پراپرٹی مل جائے گی، میرے حصے میں آ جائے گی، تو پھر میں خداوند کی خدمت کروں گا۔ مطلب ایک تو اس کے اندر خواہش تھی کہ پراپرٹی حاصل کی جائے، دوسری اس کی غلط سوچ تھی کہ میں اپنی مرضی سے اور جب جی چاہوں گا میں خدمت میں آؤں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کی سوچ کو بھی جو ہے وہ رد کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ مطلب جو کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یاد رہے کہ موت جو ہے وہ 3 اقسام کی ہے، ایک جسمانی موت، ایک روحانی موت اور ایک دوسری موت جس کا ذکر جو ہے وہ مکاشفے کی کتاب میں ہے۔ جسمانی موت سے مراد وہ شخص جس کے بدن سے روح جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے اور پھر انسان ایک لاش بن جاتا ہے۔ اس کا باپ جسمانی طور پر مرنے کے قریب تھا، لیکن روحانی موت وہ موت ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اور خدا کا روح اس سے جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے اور وہ چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے، اور فلسفے کی زبان میں اسے جو ہے وہ کہتے ہیں، فلسفے کی زبان میں اسے ایسے شخص کو جس کی زندگی سے خدا کا روح جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، مطلب کہ جو روحانی طور پر مردہ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، وہ موجود ہیں اور وہ اس جسمانی مردے کو دفن کر دیں گے۔ تمہیں میرے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور اب وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان دونوں اشخاص خداوند کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے
آئے اور خدمت کی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کے اندر، ان کے ذہنوں میں جو چھپے ہوئے مقاصد تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو عیاں کیا ہے، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ دلوں اور بھید کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بلاوے کو، ڈیوائن کالنگ کو جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیا خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ آج بھی خدا بہت سارے ایماندار، دیانتدار، روحانی، خدا پرست لوگوں کو کی تلاش میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے باپ سے درخواست کی ہے کہ فصل تو پک چکی ہے، فصل سے کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ بہت سارے ایماندار خادموں کی خدا آج بھی تلاش میں ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی خدمت کا لبادہ اوڑھ کر خدمت کر رہے ہیں جن کو خدا نے نہیں بلایا۔ ہمیں اپنی اپنی خدمت کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میری دعا ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو جو بھی خدمت بخشی ہے، ضروری نہیں پاسبانی خدمت، جو بھی خدا بطور ایونجلسٹ، بطور لے پرسن، بطور مناد، بطور ایماندار خدا نے جو بھی خدمت ہمیں بخشی ہے، وہ ایمانداری اور دیانتداری سے کرے۔ اور خداوند جب ہمیں بلائے، ہمیں کوئی ریزن، عذر، بہانہ ان لوگوں کی طرح تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فوراً یہ کہنے کی ضرورت ہے، خداوند میں حاضر ہوں، تیرا بندہ سنتا ہے، فرما۔ اور خداوند ہمیں اپنی خدمت اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے گا۔ میری دعا ہے خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔